بوریا کو سونگے، کوئی اپنا مشک کو سونگے، عنبر کو سونگے، پر مختلف خوشبو کو سونگے۔ مصطفیٰ کریم کی جو خوشبو ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے کہ مہک فردوس کی مکے کی گلیوں میں چلی آئی ہے، مہک فردوس کی مکے کی گلیوں میں چلی آئی ہے، جب آغوش مادر میں وہ جنت کی کلیاں سر انور کو سونگا کرتے اور فرمایا کرتے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ سُمِّيَتْ زَہْرَا، ایک سیدہ فاطمہ کا لقب زہرا بھی ہے۔ کیا ہے؟ زہرا۔ زہرا جو ہے یہ ظہوراً سے، یہ مصدر ہے۔ زہرا کا معنی کلی، اور بھی بہت معنی اس کے علماء محدثین نے بیان کی، وقت اتنا نہیں میں ان گہرائیوں میں جاؤں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ انسانی صورت میں دنیا میں جنت کی حور ہے، جنت کی حور ہے۔ فرمایا جنت کی حور دیکھنی ہو تو سیدہ فاطمہ تو زہرا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حیض و نفاس سے پاک کیا۔ ظاہر ہے عورت کے بچے بھی ہوتے ہیں، دودھ بھی پلاتی ہے، تو ایک طریقہ کار رکھا ہے، اشارتاً کنایتاً بات کرتا ہوں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اشارتاً کی جاتی ہیں، عورتوں کے اوپر مختلف حالتیں ہوتی ہیں، ایام مخصوصہ بھی ہوتی ہے، تو نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ میرے آقا نے خود فرمایا اذا حیدا لم تصلی ولم تصم، عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، میں تمہاری عقل میں بھی نقصان دیکھتا ہوں، تمہارے دین میں بھی نقصان دیکھتا ہوں، اور تم دین کے اندر بھی کمزور ہو، اور عقل کے معنی میں بھی، وراثت میں بھی آدھا حصہ، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدہ کو ان کمزوریوں سے پاک قرار دیا۔ فرمایا کہ کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، ساری ساری رات سجدے میں گزر جاتی، ساری ساری رات اللہ اللہ کرتے گزر جاتی۔ فرمایا رات ختم ہو جاتی لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کا سجدہ کبھی پورا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی اے رب ذوالجلال، اے دن کو رات میں تبدیل کرنے والے، رات کو دن میں تبدیل کرنے والے مالک کائنات، یا اللہ اے میرے پروردگار، تیری بندی فاطمہ، تیری کلیل، تیری باندی جب سارا دن کاموں سے فارغ ہو کے رات کا ٹائم آتا ہے تو تیری بارگاہ میں جی بھر کے دل چاہتا ہے میں سجدے کروں، تیری باتیں کروں، لیکن یا رب کریم یہ رات ختم ہو جاتی ہے، فاطمہ کا سجدہ پورا نہیں ہوتا۔ مولا چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی، کوئی رات اتنی طویل کر دے کہ میں جی بھر کے تیری بارگاہ میں سجدہ کر لوں، تیری بارگاہ میں سجدہ کر لوں۔ اور پھر ایسی خاتون کے اوپر خطا کا الزام لگانا، یہ انسان کی اپنی ایک سوچ۔ ہم یہی مطالبہ کریں گے، توبہ کریں، رجوع کریں تمام علماء سے۔ میرے پاس موبائل میں ساری پوسٹیں آ چکی ہیں، تنظیم المدارس کی طرف سے بھی یہ بات آ چکی ہے، چاہے امجدیہ ہو، چاہے انوار العلوم ہو، چاہے وہ ضیاء العلوم ہو، اہل سنت کے تمام مکاتبہ فکر نے ڈاکٹر صاحب سے یہ مطالبہ کیا۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، خطائیں ہوتی ہیں، زبان جنبش کھا جاتی ہے، لیکن میں یہی کہوں گا تو موقع بھی کسی کو دینا چاہیے رجوع کا اور توبہ کا۔ اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ علماء کے اوپر پتہ نہیں کیا گالیاں، بکواسات، مغلظات فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بربار ہے۔ نادانو ایسا نہ کیا کرو، اس لیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، خطائیں اس سے ہوتی ہیں۔ ہاں انسان کو عاجزی اور انکساری کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہر دور میں تسامح ہوا ہے، مکاتبہ فکر علماء سے بہت ساری جگہ تسامح ہوا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہرحال رجوع کر لینا چاہیے، کیونکہ یہی ہمارے سلف و صالحین کا طریقہ ہے۔ اتنی جلدی ہم فتوے بھی نہیں لگاتے اور نہ کسی کی تکفیر کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا،
یہ ہو گیا وہ ہو گیا جیسے لوگ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اگر کسی کے اندر 99% کفر ہے اور ایک حصہ ایمان ہے تو اس کو پھر بھی کافر کہہ سکتے نہیں ہے، بچنا چاہیے برحق۔ ہاں اگر انسان بڑی ٹھٹائی کے ساتھ ایک مسئلہ بیان کرتا ہے اور وہ غلطی کے اوپر ہے اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جائے تو پھر وہ قابل گرفت ہے۔ اور یاد رکھو بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے عقل و دانشور پھسل جاتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہر وقت مانگنا چاہیے، عاجزی و انکساری مانگنی چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت غوث پاک کے اوپر جب شیطان نے حملہ کیا تو کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، فرمایا علم نہیں، میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ کسی کو علم کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، صحیح ہے، دلائل اپنی جگہ، براہین اپنی جگہ، سارے امام اپنے جگہ، لیکن ہم ان ہستیوں کے بارے میں اپنی زبان کو جنبش نہیں دے سکتے جو سراپائے طہارت ہے، جو نبی کی لاڈلی ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، کہ ادھر اللہ نے ادھر ان کی شان کے اندر آیت تطہیر کو نازل کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، آپ کے سامنے، کس زبان سے ہو بیان اور عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، اور قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائی بات کرتا ہے ظاہر شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت، اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر سیدہ طیبہ طاہرہ کے جسم اطہر سے حضور کو خوشبو آیا کرتی تھی، اور پھر حضور فرماتے ہیں انسانی حور ہے، جنت کی کلی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ما رأیت افضل من رسول اللہ من فاطمہ غیر ابیہا، سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے بعد حضور کی مثل، میرے آقا کی سیرت اور صورت، قول و فعل، اٹھنے بیٹھنے کے اندر میں نے سیدہ فاطمہ سے زیادہ کسی کو بہتر نہ پایا، یعنی سارے حضور کے نقشے ہیں، میرے آقا کی سیرت اور صورت میں ڈھلے ہوئے ہیں، لیکن حضور کی ہو بہو صورت جو ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا ہے، اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمایا ہے۔ تبھی تو حضور علیہ السلام نے، دیکھو کوئی صحابی آتا اور فکر ان جملوں کے اوپر بیان کرتے ہوئے لفظوں کا چناؤ اچھا کرنا چاہیے، یہ لفظ جو نکلتے ہیں نا انسان سے، کبھی یہ کہتے ہیں نا وہ زبان شیریں ملک گیری، یہ زبان جو ہے تخت کے اوپر بھی بٹھاتی ہے اور تختے کے اوپر بھی لاتی ہے، اس زبان کی گواہی سے پھانسی بھی ہو جاتی ہے، اس زبان کی وجہ سے اس کی آفتوں سے حضور نے پناہ مانگی ہے، زبان کی آفتوں سے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، اور لوگ سنی سنائی باتیں کر کے زبان کی وجہ سے لوگ کو اس قدر اذیت پہنچاتے ہیں کہ خاندانوں کے خاندان بھی بکھر جاتے ہیں، بہن بھائی بھی جدا ہو جاتے ہیں، بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو اور فکر سے زبان سے نکالنا چاہیے، یعنی پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو،
یعنی پہلے تول کرنا چاہیے کہ میں زبان سے لفظ کیا نکال رہا ہوں، میں سب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم نے تو یہی سیکھا۔ اور بہت سارے مبتدی بھی میں نے دیکھے ہیں، برا نہ منانا، جب استاد بیٹھا ہو تو پھر وہ اپنے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں، بولنا شروع کر دیتے ہیں، امام صاحب یہ ہونا چاہیے، یہ مسئلہ یوں ہے، اور جب امام مانا ہے تو پھر خاموش رہو، کیونکہ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے، نہ استاد کے سامنے بولو، نہ ماں باپ کے سامنے بولو، نہ پیر و مرشد کے سامنے بولو کہ اپنی رائے قائم کرنا اور اپنی دلیلیں قائم کرنا نہیں، بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ زبان کی لب کشائی سے پہلے یہ سوچ لو کہ اس کا لفظوں کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس وقت جو ہم نے بات کی ہے وہ ظاہری لفظ ہے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ ظاہری لفظوں کے اوپر پکڑ کرتی ہے۔ اب میرا کسی سے کوئی وہ رشتہ داری کا یا کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے، معلومات کا جن علماء نے تقاضا کیا ہے، ہمارا رشتہ سب ہے حضور کی وجہ سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی وجہ سے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جو بھی حضور سے وفا کرنے والا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم اس کی عزت و تقریم اس وجہ سے کریں گے کہ وہ رسول اللہ کا غلام ہے، وہ اللہ کے حبیب کے جانے والے ہیں، تو اللہ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا نے ایسے زبان کو پکڑا، میں اس لیے پکڑ رہا ہوں وہی سنت ادا ہو، ایسے انہوں نے زبان کو پکڑا۔ اور معاذ ابن جبل جب یمن کے قاضی بنا کے بھیجے جا رہے تھے، فرمایا یا معاذ ہو، اے معاذ اس زبان کو روکنا، اس زبان کو روکنا، اس زبان کو روکنا۔ عرض کیا آقا یہ زبان کی وجہ سے بھی کچھ مسئلہ ہے؟ فرمایا معاذ تجھے تیری ماں روئے۔ یہ عرب کا محاورہ ہے جو محبت بھرے انداز میں کہا جاتا ہے توجہ دلانے کے لیے۔ اے معاذ تم کیا غور نہیں کرتے، بہت سارے لوگ اپنی زبان کی آفتوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، اور فرشتے ان کے اس مقام کو، باتوں کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے سختی کے ساتھ اور گرز مارتے ہوئے انہیں جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ زبان کی آفتیں ہیں، اور پھر زبان ان ہستیوں کے بارے میں جو خود سراپا طہارت ہے، سنبھال کے اس کو استعمال کرنے۔ یاد رکھو میں یہی کہہ رہا تھا، علم کے اوپر کوئی زور نہ رکھو، کوئی فخر نہ کرو، عبادت کے اوپر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان منٹوں سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے کہ آسمان سے زمین پہ آ جاتا ہے، ایسا ہے۔ اور حضرت عالم کھڑی نے خود فرمایا او علم اتے ناز نہ کرنا تے نا روڑ سٹے دودھ کریا۔ ہمیں تو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ الطاہرہ کے بارے میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محبوب تیرے رب کا فیصلہ یہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا کہ تیری امت میں سے ہر ایک کو ہم جہنم سے گزاریں گے، اور یہ تیرے رب کا فیصلہ قرار پا چکا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور بڑے غمگین ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، میرے آقا کے دل میں غم میں، آنکھوں میں علم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوف و علم نے کہ جبل سرا کے غار کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیا، مقید کر لیا۔ صحابہ کرام ہوئے جن کو ایک لمحے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ ہو بڑے غمگین ہو جاتے ہیں، بڑے ہی پریشان ہیں۔ فرمایا آپ صحابہ تلاش میں ہیں، جستجو میں ہیں، اس انتظار میں ہیں کہیں سے رخ مصطفیٰ نظر آ جائے، چہرہ بدوحا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ فرمایا چلتے چلتے تلاش کرتے کرتے آخر جبل سنا کے غار کے اندر حضور کو نور کو پا لیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن 3 راتیں جبل سنا کے غار کے اندر حضور نے سر سجدے پہ ڈالا ہے، اور جبین نبوت جھکی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل میں امت
کا غم ہے، غمگین ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے در پہ تیرا فقیر آیا ہے، تیرے در پہ تیرا مانگنے والا آیا، مولا تیرے در پہ تیرا محمد آیا ہے، یا اللہ تیرے در پہ تیرا حبیب آیا ہے، یا اللہ توجہ کر، مہربانی کر، امت کا غم ہے، یا اللہ میری امت کے اوپر مہربانی کر، ان کی بخشش کرتے۔ یہ حضور کی التجائیں ہیں، نبی پاک علیہ السلام ملتجی بن کے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں، بار بار آرزو تمنا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام پاک کے حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، دیگر صحابہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی، لیکن حضور اپنا رخ انور ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ بے تاب ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے کہ ایک لمحے کے لیے حضور رخ اٹھا لے، لیکن نہیں، کسی نے کہا، مشورہ دیا، اس کو بلائیے جس سے حضور کو سب سے زیادہ پیار ہے، سب سے زیادہ پیار ہے۔ کہا پھر ایک ہی ہستی ہے۔ جب بھی نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو اپنے گھر والوں میں کون پیارا لگتا ہے؟ فرمایا فاطمہ پیاری، فاطمہ پیاری۔ امید میں ایک مسئلہ چھوڑ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر جب آتے تو عرض کرتے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ حضور پہ قربان ہو جائیں۔ فاروق اعظم آتے رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ عثمان غنی آتے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور پہ قربان۔ علی مرتضی آتے، وہ بھی یہ بھی، دیگر صحابہ اکابرین، ہر ایک یہی کہتا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ لیکن جب سیدہ فاطمہ سامنے آتی نا، میرے آقا فرماتے قالا فدا کی امی وابی یا فاطمہ، اے فاطمہ سب یہی کہتے ہیں ہمارے ماں باپ حضور پہ قربان ہو جائے، لیکن فاطمہ تو مجھے اتنی پیاری لگتی ہے، میں محمد مصطفیٰ کے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے، تیرے اوپر قربان ہو جائے۔ حضور کی یہ محبت ہے۔ صحابہ کرام نے تمام کیا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لائی، عرض کی بابا جان آپ کے در دولت کے اوپر آپ کی بارگاہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ آئی ہے، آپ کے ایک لمحے کی جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب اور بے چین اور بے قرار ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ آپ فرماتے ہیں کہ عالم روحانیت کے اندر جو مقام ہے خاص، وہ 7 روحوں کے ہیں۔ کتنے؟ 7 روحیں ایسی ہیں جن کو یہ مقام حاصل ہے کہ ایک لمحے پلک جھپکنے کے اندر 70,000 اللہ کی تجلیات ان پہ نازل ہوتی۔ کتنی؟ 70,000 تجلیات حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں سوچو وہ کیسی ہستی ہے اور ہم کیا ہیں اور کیا ہماری فکر ہے۔ وہ اپنے بارے میں تو کہتے ہیں ہمارا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم تو نگاہیں خود ان ہستیوں پہ لگائے ہوئے، اور اپنی عاجزی کیا کرتے ہیں، ان نام میں سے نہ پاچھتا جد ہو سی فضل الہی حضرت سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 7 روحیں ایسی ہیں پلک جھپکنے کے اندر 70,000 تجلیات ان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ ان روحوں کی سردار روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور کے بعد جو پہلی روح ہے وہ روح فاطمہ الزہرا ہے۔
وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح ہے۔ اور جب گئی بابا سر انور اٹھا لیجیے، فکر نہ کریں، اگر امت کا غم ہے نہ میں اعمال تلیں گے، میں اپنے سجدوں کو ڈال دوں گی اور رب میری حیا کی لاج رکھے گا، میں اپنی تلاوتوں کو ڈال دوں گی۔ اور آپ اس طرح عرض کرتی رہی، کہیں میں حسین کے خون والے جامے کو رکھ دوں گی، میں حسن کے جامے کو رکھ دوں گی، علی مرتضیٰ قربان ہو جائیں گے۔ اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آواز آ گئی، جبریل نازل ہو گئے، فرمایا میں لوگ فاطمہ سے کہہ دے فکر نہ کریں، آپ کے ابا جان کو امت کے بارے میں ہم غمگین نہ کریں گے، جو فاطمہ کہے گی ہم اسی طرح ہی کر دیں گے، جو سیدہ فاطمہ کہے گی ہم اسی طرح کر دیں گے۔ اور آپ نے کہا اے صدیق اکبر تم میرے ابا کے گھوڑوں پہ قربان نہیں ہوگے؟ کہا سیدہ میں راضی ہوں، میں آپ کے ابا کے گھوڑوں کے اوپر قربان ہوں۔ علی نے کہا میں جوانوں پہ قربان ہوں۔ حسین و حسن نے کہا بچوں کے اوپر قربان ہوں۔ کہا میں نبی کی امت کی عورتوں پہ فاطمہ قربان ہوتی۔ وہ فاطمہ جن کے در کے اوپر ولیوں نے، غوثوں نے، قطبوں نے، ابدالوں نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ دل کو بھی جھکاؤ، سروں کو بھی جھکاؤ، جھکانا پڑے گا، یہاں بھی جھکاؤ وہاں بھی جھکانا پڑے گا۔ حشر کا دن ہوگا، آخری بات کر رہا ہوں کہ اعلان کرنے والا منادی اعلان کرے گا، اہل محشر آج اپنے سروں کو جھکا دو، بنت رسول جا رہی ہے۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، مل کے پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت اس طرح نہیں، مل کے پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، ہمیں تمام علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، اکابرین اہل سنت اور تمام سادات کرام اور جتنی گدیوں کے پیر ہیں، اللہ سب کو اہل بیت کی سچی محبت پکی غلامی عطا فرمائے اور ان کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ فرمایا کہ ادب ہی وہ مقام ہے جو انسان کو رفعت و درجات عطا کرتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔